یہی وہ محنت ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام اور سارے نبیوں نے کی ہے اور اللہ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا فرما دی ہے۔ کام کی عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، کام بہت عظیم ہے۔ پوری انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، پوری انسانیت قیامت تک کہ آخری انسان ان کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، ہم اس بنیاد پر یہ محنت ہو رہی ہے کہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی ایک ملک کی سطح پر نہیں ہو رہی، ایک زمانے کی سطح پر بھی نہیں، قیامت تک کے زمانوں کی نیت میں لیا ہوا ہے کہ قیامت تک آخری انسان بھی جو آئے گا دنیا میں تو اللہ کی ذات کو پہچان کے اس کو راضی کر کے پھر اللہ کے پاس واپس چلا جائے۔ یہ وہ محنت ہے، اس محنت کو ہم سیکھ رہے ہیں، بہت بڑی محنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی محنت ہے جو پاک لوگ تھے، کامل لوگ تھے، جن کی تصور میں بھی گناہ نہیں تھا۔ انبیاء علیہ السلام ہر رخ سے، ہر پہلو، ہر طرف سے پاک اور کامل، ان کا ایمان کامل، ان کا یقین کامل، ان کے اخلاق کامل، ان کا اخلاص کامل، ان کی ساری زندگی کامل، مکمل لوگ وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور ہم ہر طرف سے ٹوٹے پھوٹے، یقینوں کا بھی ایسا ہی حال، مال کا یقین، چیزوں کا یقین، دکان کا یقین، نوکری کا یقین، مخلوق کے یقین سے محنت ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے پھر بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ اخلاق کا بھی ایسا ہی حال، یقین کا بھی ایسا ہی حال، عبادات کا بھی ایسے حال۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں پھر کے آ جاتے ہیں، کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کا تصور، اس کی کیفیات ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے ہم سب کمزوروں کو یہ بہت بڑا کام انعام کے طور پر، یہ امت اللہ کو بہت پیاری امت ہے، یہ امت بہت بہترین امت ہے، یہ امت اللہ کے حبیب کی امت ہے، یہ امت اللہ کے محبوب کی امت ہے۔ اس کو اللہ نے سب سے اونچی چیز جو نبیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دی، اللہ نے اس امت کو وہ کام دے دیا ہے۔ نبیوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پھرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ ہمیں اس کام کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کام کی عظمت عطا فرمائے۔ آج چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے اس کام کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس کام کے سامنے صحابہ کو اللہ پاک نے جب اس کام سمجھا دیا تو اس محنت کے سامنے صحابہ کرام کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے اس کام کو جب کیا، کوئی چیز ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنی، کوئی چیز ان کو روک نہیں سکی، سب کچھ سعادت سمجھ کے لگایا۔ جان کو لگانا سعادت سمجھتے تھے، اولاد لگ جائے اس کو سعادت خوش قسمتی سمجھتے تھے، سارا مال لگ جائے اس کو خوش قسمتی سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کام کی عظمت عطا فرمائے۔ ہم اس کام کو، محنت کو سیکھ رہے ہیں اور ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے اس امت کو پورے عالم کے لیے بھیجا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ یہ کالج ٹاؤن سے بادر کوٹ تک کے جو ماشاءاللہ ساتھی ہیں، یہ پیرے والی جگہ پہ چلے جائیں۔ تپی اور باقی زئی، یہ 2 نمبر ستون کے پاس، یہ ہفتہ خدمت والے۔ باقی کالج ٹاؤن سے بادر کوٹ تک یہ جتنا بیچ میں علاقہ ہے، یہ جو ہے اپنی جو ہے پیرے والی جگہ پہ انشاءاللہ خدمت کی جگہ پہ چلے جائیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک ہم سارے خوش قسمت ہیں، بہت سعادت مند ہیں کہ اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ اس محنت کے ساتھ تعارف، کچھ نہ کچھ نسبت عطا فرما دی ہے۔ اور اس محنت میں پہلی چیز اللہ کے ساتھ اللہ کی پہچان کرنا ہے کہ مخلوق کے غلامی سے ہم نکل آئے، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آ جائے، اللہ کی ذات کو ہم پہچان لیں، اللہ کی ذات کو ہم مان لیں، اللہ کو اپنا رب مان لیں، اپنی زندگی کا بننا بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں مان لیں۔ یہ اس کی محنت ہو رہی ہے کہ ہماری زندگی کا بننا، ہماری زندگی کا بننا بگڑنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہنسانا رلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہنساتے ہیں، اللہ ہی رلاتے ہیں، اللہ ہی غنی کرتے ہیں، اللہ ہی فقیر کرتے ہیں، اللہ ہی زندگی بناتے ہیں، اللہ ہی زندگی بگاڑتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس ذات کا قبضہ ہے، اس ذات کو پہچان لیں اور اس کے ساتھ تعلق کا، اس کے ساتھ دوستی کا شوق پیدا ہو جائے۔ فرمایا انسانیت کے ساتھ یہ بڑا حادثہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی ذات، اتنی رحیم و کریم ذات، اتنی عظیم ذات، آج اس کے ساتھ تعلق کا شوق ختم ہو گیا۔ عبادت کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ کتنی دوستی بن گئی، کتنا تعلق بن گیا، کتنا اللہ سے لینا سیکھ لیا، اس کی بے چینی، اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو میرے دوستو، اس محنت کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی اللہ مل جائے اور دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ مل جائے، دنیا کے سارے انسان اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں، اللہ کے ساتھ دوستی بنا لیں۔ یہ ہماری محنت ہے، صرف اپنے لیے نہیں ہے، ہم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو ہم حضرات کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر وقت پورے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھیں کہ ہم ایک بیوی چند بچوں کے لیے صرف نہیں ہیں، ہم ایک قوم، ایک علاقے کے نہیں ہیں، ہم ایک ملک کے نہیں ہیں، ہماری چار دیواری پورا عالم ہے، ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہی ہیں، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، ہم پورے سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پورے عالم کے انسانوں کا ذمہ دار سمجھنا کہ سارے عالم کے انسانوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میرے دوستو، اس محنت کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو چنا ہے۔ تو اللہ کی ذات کا یقین سب سے پہلے، کہتے ہیں انسانیت کی جو بنیاد ہے، جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے، انسانیت کی بنیاد سب سے پہلے انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ ایک نوکر ہے، اس کو اپنے مالک کا ہی پتہ نہ ہو، ملازم کو اپنے مالک کا ہی پتہ نہ ہو میرا مالک کون ہے۔ یہ سارے لوگ پھر رہے ہیں، ان میں سے میرا مالک کون ہے، کس کو میں نے خوش کرنا ہے، کس سے میں نے مانگنا ہے۔ انسانیت کی پہلی بنیاد، سب سے پہلے انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، میرا مالک کون ہے، مجھے کون پال رہا ہے، میں نے کس کو دیکھ کر چلنا ہے، میں نے اپنی حاجتیں کس سے مانگنی ہے، میری مشکلوں کو میرا مالک کون ہے، کون حل کرے گا، میری پریشانیوں کو کون دور کرے گا، میرے کام بنانے والا کون ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس مالک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہماری ساری محنت کا مقصد میرے دوستو کہ اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ پاک کی ذات کو ساتھ کرنے پر ہمارے دل میں ایک یقین اور تسلی پیدا ہو جائے، اطمینان ہمیں مل جائے اللہ کی ذات کے ساتھ ہونے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر ہمارا دل مطمئن ہو جائے۔ جیسے ہمارے حضرات مثال دے کے فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نمرود نے اس کے لیے آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، آگ میں ڈالنے کا وقت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دل کے اندر اللہ کا یقین بیٹھا ہوا ہے، ایک ذرہ بھی آگ کا خوف نہیں ہے، اللہ پر تسلی ہے، اللہ پر مطمئن ہے، بالکل بے غم ہے کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے، یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی ہے، جب تک وہ ذات نہ چاہے یہ آگ مجھے نہیں جلا سکتی، کیونکہ یہ آگ اس ذات کے قبضے میں ہے، یہ آگ اس ذات کے حکم ارادے سے جلاتی ہے اور وہ ذات میرے ساتھ ہے، بالکل مطمئن ہے، ایک ذرہ بھی خوف نہیں ہے آگ کا۔ یہ اطمینان حاصل ہو جائے، کوئی بھی حال آئے ہم بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جو اس حال کو بھیجنے والا ہے، وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جو اس حال کو بدلنے والا ہے۔ اس اللہ کی ذات پر دل مطمئن ہو۔ آسمانوں میں ہلچل مچ گئی کہ ایک ہی اللہ کا نام لینے والا اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتوں میں ہلچل، فرشتے متاثر ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام متاثر نہیں ہوئے۔ کیسا یقین، کیسا ایمان، کیسا اللہ پر مطمئن، کیسا اللہ پر دل کو تسلی، کیسا اللہ کی ذات دل کے اندر کہ فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اللہ کے سامنے عرض کیا اللہ یہ تو کیا بنے گا، اس کو تو ایک ہی بندہ ہے، اس کو بھی آگ میں ڈال۔ اللہ نے کہا جاؤ پوچھ لو، اگر تمہاری مدد چاہتا ہے تو کر لو۔ حکم نہیں دیا اللہ نے، کہا جاؤ اجازت ہے پوچھو، اگر مدد مانگتا ہے تو کر لو اس کی مدد۔ فرشتے بھی متاثر ہو گئے آگ سے، ابراہیم علیہ السلام متاثر نہیں ہوئے، فرشتے آ گئے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو بچا لیں، آگ کو ختم کر دیں، آگ کو کہیں اور پھینک دیں، بجھا دیں۔ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے تو نہیں، اجازت لے کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا دیکھو مانگتا ہے تمہاری مدد چاہتا ہے تو کر دو۔ انہوں نے کہا اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ میں نے کہا اللہ نے نہیں بھیجا۔ میں نے کہا آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے اس آگ کی بھی کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ پر دل مطمئن ہے۔ یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے، ساری محنت کا مقصد اللہ کی ذات پر ایسے اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ میرے ساتھ ہے جو عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے جو خوشی اور غم دینے والا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے جس کے قبضے میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے جو ہنساتا اور رلاتا ہے، وہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ کرنے پر دل مطمئن ہو۔ یہ اطمینان کیسے مل جائے؟ یہ ساری محنت اس کی ہو رہی ہے۔
اللہ نے بھی دیکھا کہ آگ کا خوف بھی نہیں. اور جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے پھر اللہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اس کو مخلوق کے لیے ذلیل ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا. جس کے دل میں اللہ آتا ہے اللہ پاک اس کو خود سنبھال لیتا ہے. جب دیکھ لیا اللہ نے کہ آگ کا بھی اثر نہیں، فرشتوں کو بھی واپس کر دیا، اللہ پاک نے پھر کسی مخلوق کو بھی استعمال نہیں کیا، براہ راست آگ کو حکم دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کمزور قوم ساتھ ہے، 6 لاکھ بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، معذور بھی، 6 لاکھ نکلتے چلتے 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 دریا کے سامنے پہنچ گئے. پیچھے سے 16 لاکھ فرعون تلواریں لیے ہوئے، پوری فوج آ گئی. دائی جو ہوتا ہے وہ جس کو اللہ کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے، جو دائی ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے اثر نہیں لیتا. عابد جو ہوتا ہے، عبادت کرنے والا، وہ حالات کے آنے پر متاثر ہو جاتا ہے. اس کی امت ساتھ جو تھے وہ عابد تھے، متاثر ہو گئی امت متاثر. یہ موسیٰ علیہ السلام مفہوم ہے کہ ہم تو ہلاک ہو گئے. آگے بھی موت، آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، ڈوبتے ہیں، پیچھے بھی موت، فوج ہے، ہم ہلاک ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ پر مطمئن ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک ذرہ بھی مخلوق کا خوف نہیں، ایک ذرہ بھی دریا سے متاثر نہیں، ایک ذرہ بھی 16 لاکھ فوج تلواریں لیے ہوئے، ہتھیار لیے ہوئے، اس سے ایک ذرہ بھی اس کا اثر نہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کلا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا ہم ہلاک ہو گئے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے، دل مطمئن ہے اللہ کی ذات پر. یہ اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے. ہماری ساری محنت، اب تو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہاتھ پاؤں چھوٹ جاتے ہیں ہم سے، تھوڑے سے حالات آتے ہیں، اللہ بھول جاتا ہے ہمیں. وہ ذات جس نے یہ حال بھیجنے والا ہو، حالات کو بدلنے والا ہو، حالات کا پیدا کرنے والا، حالات کا خالق وہ اللہ ہمارے ساتھ. اس اللہ کو ساتھ کرنے کی آج میرے دوست وہ شوق نہیں رہا ہے. اللہ پاک نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کوئی اثر ہی نہیں. اللہ پاک نے ایک دم راستے کھول دیے، دریا میں راستے کھول دیے، کامیاب کر دیا. اللہ کی ذات پر ایسے ہمارے دلوں میں اطمینان حاصل ہو جائے. حضور پاک علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. ایک کافر آیا، تلوار درخت کے اوپر لٹکائی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، اس نے کہا موقع اچھا ہے. حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید قتل کرنے کا موقع اچھا ہے. آہستہ سے آ کے درخت سے تلوار لے لی اور تلوار نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سونت لی، پکڑ لیا، اور ایک دم حضور علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. حضور علیہ السلام کے دل میں تو اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کافر کہنا اب کون بچائے گا، تلوار سر پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہا کہ اب کون بچائے گا. حضور علیہ السلام میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ وہ ذات میرے ساتھ ہے جس کے قبضے میں تو، تیرا ہاتھ، تیری تلوار، تیری ساری کائنات جس کے قبضے میں، وہ اللہ میرے ساتھ ہے. وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، تلوار گر گئی. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کے ساتھ تعلق، اور ایسا تعلق کہ اللہ کا خصوصی تعلق ہمیں مل جائے. یہ مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے کہا یہ طالوت علیہ السلام جالوت کے مقابلے کے لیے لشکر لے کر گئے. 80,000 کا لشکر تھا. جب یہ گئے تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ اپنے لشکر کا امتحان تو لے لو، اس میں کچے کتنے ہیں، پکے کتنے ہیں، جمنے والے کتنے ہیں، اکھڑنے والے کتنے ہیں. اپنے لشکر کا امتحان تو لے لو. 80,000 لشکر، 7 فوج ہے. اپنے لشکر کا، اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا. کچے کتنے ہیں، پکے کتنے ہیں، امتحان لیا. امتحان کیا لیا؟ جب جانے لگے تو بہت زیادہ پیاس لگ گئی، پیاسے ہو گئے، پانی کی ضرورت، بہت زیادہ پیاس. آگے ایک نہر آ گئی، پانی کی، ٹھنڈے پانی کی نہر. طالوت علیہ السلام نے امتحان دیا، آرڈر دیا، حکم دے دیا امیر صاحب نے کہ کسی کو بھی پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف غرفۃ الید، یہ چلو بھر، ایک ہاتھ کے اندر جتنا پانی آتا ہے اتنا. انہوں نے کہا کسی کو پانی کی پینے کی اجازت نہیں ہے، صرف اتنا جتنا چلو بھر پانی، ایک ہاتھ میں جتنا پانی، اتنی اجازت ہے. اس لشکر میں 3 جماعتیں بن گئی. اس لشکر میں 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت جنہوں نے کہا بس امیر صاحب نے منع کیا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں پئیں گے، بغیر پانی پیے اس دریا، اس نہر سے پار ہو گئے. اللہ نے براہ راست اپنی قدرت سے، بغیر سبب کو استعمال کیے، بغیر پانی کو استعمال کیے، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پیاس ایسے بجھا دی جیسے خوب سیر ہو کے پیو، پیاس ختم ہو گئی. ایک قطرہ بھی سبب کو استعمال نہیں کیا، اللہ کی قدرت سے پیاس ختم ہو گئی. دوسری جماعت بنی. دوسری جماعت نے کہا جتنا امیر صاحب نے اجازت دی ہے
اتنا تو پی لے، بس جتنی اجازت تھی اتنا پیا۔ اللہ نے وہ چلو بھر پانی ذریعہ بنا دیا، ان کی پیاس کو ختم کرنے کا سبب اللہ نے وہ تھوڑا سا پانی بنا دیا، ان کی پیاس اس پانی سے اللہ نے ختم کر دی، یہ بھی پار ہو گئے۔ تیسری جماعت، انہوں نے کہا امیر صاحب ایسے سخت پیاسے ہیں، کئی دنوں کے پیاسے ہیں، ٹھنڈی نہر سامنے پانی آ گیا، اب امیر صاحب ہمیں منع کرتا ہے، پینا شروع کر دے، نافرمانی۔ اب پینا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات، اللہ تو وہ ذات ہے کہ عزت کے نقشے میں ذلت دے دے، نقشہ عزت کا ہے بیچ میں ذلت ڈال دے، نقشہ نفع کا ہے بیچ میں نقصان ڈال دے، نقشہ نقصان کا ہے بیچ میں فائدہ ڈال دے، اسباب سارے کے سارے خیر کے ہیں اس میں شر ڈال دے، سارے کے سارے شر کے اسباب ہیں ان کے اندر خیر ڈال دے۔ اللہ تو وہ ذات ہے۔ پانی کو اللہ نے پیاس بجانے کا اثر اللہ نے اس میں رکھا ہے، اللہ نے ایک دم اس کی پیاس صفت کو بدل دیا۔ اب وہ جتنا پانی پی رہے ہیں، پانی جاتے ہی پیاس تیز کر رہا ہے، پانی اندر جاتا ہے پیاس تیز ہو جاتی ہے، پانی اندر جاتا ہے پیاس تیز، پیتے 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 پیٹ پھول گئے، گر گئے، پیاس ختم نہیں، اور بھی پیاسے ہو گئے۔ 313، 80,000 میں سے 313 یہ دو جماعتیں جو آگے ان کو لے کر گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ حضرات کہتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت یہ 3 جماعتیں موجود ہیں، اس وقت بھی پوری دنیا میں تینوں جماعتوں کے قسم کے لوگ موجود ہیں۔ ایک قسم کے لوگ اب بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کی قدرت سے کام بناتے ہیں، اللہ اپنی قدرت سے ان کے سارے کام کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں بغیر مال کے، بغیر چیزوں کے، بغیر اسباب کے، بغیر نقشوں کے، بغیر شکلوں کے، 2 نفل پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ان کے کام بنا دیتا ہے۔ وہ پہلی جماعت کسی سبب کو استعمال کیے بغیر پیاس اللہ نے ختم کی، اللہ بغیر کائنات کے کسی سبب کو استعمال کیے اللہ اپنی قدرت سے ان کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، یہ تعلق ہمیں مل جائے۔ اللہ کو پکارتے ہی وہ ذات جو چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ ذات جو دریا میں راستے بنا سکتا ہے، وہ ذات جو بادلوں سے پانی کے بجائے آگ برسا سکتا ہے، وہ ذات جو لکڑی سے سام بنا سکتا ہے، وہ ذات ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اس ذات سے براہ راست، اس قدرت سے استفادہ، براہ راست اس ذات کی قدرت سے ہمارے کام بننے لگیں، اس تعلق کی طلب ہی نہیں ہے۔ یہ تعلق ہمیں نصیب ہو جائے کہ ہم اللہ کو پکاریں اور کام۔ جب یہ تعلق جس کو نصیب ہو جائے گا، پھر مال والے لوگ بھی اس کے پاس آئیں گے، پھر اس کی دعاؤں پر مال والوں کے کام بنیں گے، پھر اس کی دعاؤں پر حکومت والوں کے کام بنیں گے، پھر اس کی دعاؤں پر یہ اسباب والے شکلوں والے آئیں گے کہ ہمارے پاس ساری شکلیں موجود ہیں، کام نہیں بن رہے، پریشانیاں دور نہیں، آپ دعا کرو اللہ ہمارا کام بنا دے۔ یہ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا پر اور لوگوں کے کام بھی بنائے گا۔ یہ تعلق مل جائے ہمیں، اس کی ساری محنت ہو رہی ہے۔ اور دوسرے جو جائز درجے کے مطابق کاروبار ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، جیسے دوسری جماعت تھی، بس جتنا پانی اجازت تھی، اللہ ان کو ان دکان کے ذریعے پالتا ہے، اللہ ان کو اسباب کی شکلوں کے ذریعے پالتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو دنیا جتنی آ رہی ہے، دنیا کی پیاس اور آ رہی ہے، جتنی دنیا آ رہی ہے اتنا فقیر ہوتا جا رہا ہے، جتنی دنیا آ رہی ہے اتنا فقیر ہوتا جا رہا ہے۔ مال جتنا آئے گا اتنا مال کی لالچ آئے گی، جتنا مال آئے گا اتنا مال کا یہ فقیر بنتا چلا جائے گا۔ دنیا جتنی آ رہی ہے کہتا ہے اور بھی ہو، اور بھی ہو، اور بھی، یہاں تک کہ اگر دنیا میں 248 ملک ہیں، ایک بندے کو 247 ملک مل جائیں، یہ پھر بھی پیاسا رہے گا کہ یہ ایک ملک جو رہتا ہے یہ کیسے مل جائے۔ اور اگر 248 کے 248 ملک مل جائیں، پھر کیا کہے گا؟ اتنی پیاس بڑی ہوئی ہے، اب بھی پیاس ختم نہیں، وہ کہے گا کاش ایسی ایک اور دنیا بھی ہوتی، کاش کی ایسی ایک اور دنیا بھی ہوتی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہمیں، یہ ساری محنت اس کی ہے۔ ساری دنیا کے انسان اس اللہ کو پہچان لیں، ساری دنیا کے انسان اس اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں جس کے بغیر کسی کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ اس دن بھی فیصل آباد مرکز میں وہ بھائی نے کہا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ، کہتا ہے یہ جملہ تو مجھے بس بہت گھنٹوں سوچتا ہوں، بڑا پریشان کرتا ہے۔ کہتا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں جس کا کوئی سہارا ہے، جس کا کوئی سہارا ہے اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کے علاوہ جس نے کوئی سہارا بنایا ہوا ہے کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں، سمجھو اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کے علاوہ جس نے کوئی سہارا کسی کو بنا کر، بنیاد بنا کر اس کے ساتھ، یہ سہارا اس کو کہتے ہیں جیسے ٹیک لگائی ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے میں رکا ہوا ہوں، اس کے ذریعے میں پل رہا ہوں، اس سہارے کے ذریعے میری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، اس سہارے کے ذریعے میں بچا ہوا ہوں، اس سہارے کے ذریعے میں پل رہا ہوں۔ جس نے کوئی اللہ کے علاوہ سہارا بنایا ہوا ہے، سمجھو اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں جس کا کوئی سہارا ہے۔
اللہ ان سہاروں سے ہمیں چھڑا دے بس. ایک اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اس کے لیے موقع ہے. اللہ کی ذات، اور وہ رحیم و کریم ہے. کہتے ہیں اللہ کے خزانوں سے لینا طاق سے لینے سے زیادہ آسان ہے. طاق میں سے کوئی چیز لینا اس سے زیادہ اللہ کے خزانوں سے لینا آسان ہے. اللہ ہم اس کے لیے قبول فرمائے. تو اللہ کے ساتھ تعلق بنانا، اس کے لیے یہ راستہ ہے، یہ محنت ہے، یہ دین ہے میرے دوستو. اسی سلسلے میں ہماری ایک جماعت، 3 ساتھیوں کی جماعت ہم فلپائن اللہ پاک ہمیں لے کر گیا. آج تک جو کچھ ہوا اللہ نے کیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے. آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ ہی سے ہوگا. کام آج تک حضرات کہتے ہیں یہاں تک کام کو اللہ نے پہنچا دیا، یہ اللہ نے پہنچایا ہے. اس میں نہ کسی بزرگ کا ہاتھ ہے، نہ کسی بندے کا ہاتھ ہے، نہ کسی امیر کا ہاتھ ہے، نہ کسی انسان کا ہاتھ ہے، نہ کسی جماعت کا ہاتھ ہے. یہاں تک تبلیغ کے کام کو اللہ نے پہنچا دیا. پوری دنیا میں اللہ نے تبلیغ کا تعارف کرا دیا. پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں مسجدیں ملکوں میں بن گئی. پوری دنیا کے ملکوں میں مرکز بن گئے. پوری دنیا کے مسلمان سنت زندگی پر آ رہا ہے. پوری دنیا کے مسلمان کا رخ دین کی طرف ہو رہا ہے. اللہ نے یہاں تک کام کو پہنچا دیا. غیر اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں للچائی ہوئی آنکھوں سے. غیر مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں. ان کی نمازوں کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے. ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے. ان کے اماموں کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے. وہ چاہتے ہیں ہم بھی ان کی طرح بن جائیں. کام کو اللہ نے یہاں تک پہنچا دیا. آج تک جو بھی ہوا اللہ نے کیا. کسی نے سال لگایا، کسی نے چلہ لگایا، کسی نے 4 مہینے لگائے، کسی نے جتنے سفر کیے، جس سے جتنا کام لیا اللہ نے لیا. اس کی کوئی کمال نہیں. آگے بھی اس کام کو اللہ ہی لے کے جائے گا. آگے بھی پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا. پوری دنیا میں اسلام کی روشنی ہوگی. پوری دنیا کے انسانوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اسی محنت سے، اور کوئی محنت نہیں، اور کوئی راستہ نہیں. اسی محنت سے یہی امت اس کام کو لے کر جائے گی. حضور علیہ السلام فرمایا، مفہوم ہے کہ بیٹی اپنے بابا کے تو فکر مند نہ ہو، تیرے بابا کا دین ہر کچے پکے مکان تک جائے گا. ہر کچے پکے مکان میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. دنیا کے سارے گھروں میں، دنیا کے ہر کچے گھر میں، دنیا کے ہر پکے گھر میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. خود بخود نہیں، یہ امت لے کر جائے گی. یہ امت جائے گی، دنیا کے ہر گھر تک جائے گی. یہ امت دنیا کے ہر کچے مکان تک جائے گی. یہ امت دنیا کے ہر پکے مکان تک جائے گی. یہ دنیا کے سارے کچے پکے گھروں کے مکانوں تک یہ دین لے کر جائے گی. یہ امت لے کر جائے گی. اللہ نے اس امت کو بھیجا اس لیے. تو ہماری اسی سلسلے میں تشکیل فلپائن ہوئی. میرے دوستو، جب امت نقل و حرکت پر تھی، پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام تھا. 56 یا 64 لاکھ مربع زمین پر حضرت معاویہ علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا پر اسلام کا نور تھا. لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے. پوری دنیا میں اسلام کا چرچا تھا. کیوں؟ صحابہ نقل و حرکت میں تھے. سارے صحابہ نقل و حرکت میں. پوری امت اجتماعی طور پر نقل و حرکت میں تھی. پوری امت کا ہر فرد، چاہے وہ دکاندار تھا دین کے لیے حرکت کر رہا تھا، چاہے وہ ملازم تھا دین کے لیے حرکت کر رہا تھا، چاہے وہ زمین کاشتکار تھا دین کے لیے حرکت کر رہا تھا، چاہے وہ مرد تھے، چاہے وہ عورتیں تھیں، چاہے وہ بچے تھے، چاہے وہ معذورین تھے، چاہے جس کے پاس کچھ تھا کچھ نہیں تھا. پوری امت کا ہر فرد دین کی حرکت میں تھا، نقل و حرکت میں تھا. پوری دنیا میں دین ہی دین، اسلام ہی اسلام تھا. پھر امت بیٹھ گئی. پھر امت ایسی بیٹھ گئی کہ حق کو لے کر بیٹھنا پھرنا نقل و حرکت چھوڑ دیا، جس کا اتنا نقصان ہوا کہ پورے ملک اس غیروں نے محنت کر کے غیر بنا دیا. اب ہم فلپائن گئے. فلپائن میں کہتے 600 سال پہلے 100% مسلمان تھے. اب 12% 15% رہ گئے. مسلمان سویا رہا. اس کے لیے تو ٹائم، اس کے پاس تو وقت نہیں ہے. اس کو تو کہو جماعت میں جاؤ، باہر ملک میں ضرورت ہے. کہتا ہے میری دکان کا کیا بنے گا، میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا. یہ تو دکان کو ہم دیکھ کر چل رہے ہیں. اپنی بیوی بچوں کو سامنے دیکھ کر ان کو پہلے نمبر پر رکھے، ان کو دیکھ کر چل رہے ہیں. اور غیر باطل دین، جہنم والا دین، اس کے لیے 3 4 5 سال لگا رہے ہیں. لڑکے لڑکیاں جنگلوں میں پھر رہے ہیں اور لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں. اور مسلمان سے کہو، کہتا ہے میرے پاس تو 3 دن کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. مراویڑ میں جاؤ، ملکوں سے تقاضے آئے ہوئے ہیں، سوڈان سے خطوط آئے ہوئے ہیں، ہمارے پاس 200 جماعتیں بھیجو. کون جائے جماعت؟ یہاں تو قوائف والوں کو کہو کہ تیار ہو جاؤ، کہتا ہے میرے بڑے تقاضے ہیں. امریکہ سے خط ہے، ہماری 54 ریاستیں ہیں، ایک ریاست پاکستان سے بڑی ہے. ہمارے پاس کم از کم 54 جماعتیں تو بھیجو امریکہ. ہر ریاست میں 1 جماعت تو چلے. کون جائے؟
ہر ملک سے خطوط آئے ہیں، ساری دنیا کی نظر ہمارے اوپر ہے، پاکستان کے اوپر، کہ یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے پاس دین لے کر آئیں گے۔ وہ انتظار میں ہیں، ہم بیٹھے ہیں۔ 600 سال پہلے 100% مسلمان تھے، اب 12-15% رہ گئے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، دوبارہ نقل و حرکت شروع ہوئی، اب جماعتیں جا رہی ہیں۔ اب ہم جب آئے تو اس وقت بھی پاکستان کی 6 جماعتیں وہاں کام کر رہی تھیں، آسٹریلیا کی جماعت کام کر رہی تھی، ساؤتھ افریقہ کی جماعت کام کر رہی تھی، بنگلہ دیش کی جماعت کام کر رہی تھی، سعودی عرب کی جماعت، مکہ کی جماعت کام کر رہی تھی۔ نقل و حرکت شروع ہے الحمدللہ۔ اس نقل و حرکت سے پھر آہستہ آہستہ مسلمان جاگ رہا ہے۔ وہ ایک بھائی نے کہا منیلا کے اندر 30 سال پہلے 30 مسجدیں تھیں، 30 سال پہلے 30 مسجدیں تھیں، اب 300 مسجدیں ہیں، 30 سے 300 مسجدیں ہو گئی۔ یہ جماعتوں کی نقل و حرکت سے مسلمان جاگ رہا ہے، نمازی بن رہا ہے، دین کی طرف آ رہا ہے، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری 3 مہینے وہاں پر لگے ہیں۔ ایک رخ ہمیں رائے ونڈ سے دیا تھا، ایک رخ پر ہم ایسے چلے ہیں۔ پہلے تو ہم 18 گھنٹے بس پر جا کے وہاں سے پھر سفر شروع کیا۔ ہر بستی میں انہوں نے ہمارے لیے حضرات نے رخ بنایا، وہاں جو ماشاءاللہ کام کو لے کر چل رہے ہیں۔ بڑے بڑے مرکز ہیں منیلا کے اندر، مراوی کے اندر مرکز ہے، اور جو ہے منیلا کے اندر مرکز ہے۔ تقریباً 13,000 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک میں 13 کروڑ کے قریب آبادی ہے ان کی، 13 کروڑ، جس میں 2 کروڑ مسلمان ہیں۔ اس میں الحمدللہ 13,000 بندے ایسے ہیں جنہوں نے شاید پاکستان والوں کو وہ 4 مہینے والا گنتے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں 4 مہینے لگائے۔ 13,000 افراد ہیں۔ پورے ملک کو تبلیغ کے لحاظ سے ایک جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے۔ 10-11 ان کے زون ہیں، زونل 10-11 زون، پھر ہر زون میں کلسٹر ہیں، پھر ہر کلسٹر میں حلقے ہیں۔ ایسے پورے ایک مسجد، ایک علاقہ، ایک محلہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے محنت کی تقسیم ترتیب بنائی ہوئی ہے، اور الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، جماعتیں آ رہی ہیں، اپنی جماعتیں بھی چل رہی ہیں۔ اس وقت بھی اجتماع پہ 256 افراد آئے ہیں، 256 ساتھی وہاں سے پاکستان 4 مہینے چلہ لگانے کے لیے، اور اس میں کچھ صرف اجتماع کے لیے یہ تشریف لائے ہیں، جماعتوں میں چل رہے ہیں۔ تو میرے دوستو ضرورت بہت زیادہ ہے، نئے مسلمان ہو رہے ہیں ایسے مضبوط نئے۔ اور دوسرا یہ ہے فلپائن کا الحمدللہ کہ سارے فلپائن والے جتنے مسلمان ہیں سب تبلیغ والے ہیں، سب کا ایک ہی ذہن ہے۔ جو نیا بھی مسلمان ہوتا ہے پہلے 4 مہینے لگاتا ہے، اس کو ایک دم سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے خود بھی اس دین پر چلنا ہے اور پوری دنیا میں ہم نے دین کو پھیلانا ہے، جو بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جماعتوں کی قربانیاں یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، یہ ہمارے ساتھی جاتے ہیں بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی جمع پونجیاں لگاتے ہیں، گرمی سردی برداشت کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ یہ بیچ کی پچھلی قربانیاں اتنے اثرات کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس کو بعد میں ان اثرات قربانیوں کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں پہ ایک مسجد میں گئے، انہوں نے کہا یہاں پہ اس وقت 7-8 مسجدیں تھیں، انہوں نے کہا یہاں پہ ایک مسجد بھی نہیں تھی پہلے، اور کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ اب ماشاءاللہ کئی گھر مسلمانوں کے اور 7-8 مسجدیں۔ انہوں نے کہا پاکستان سے ایک جماعت آئی تھی، سال کی جماعت آئی تھی، کوئی مسجد نہیں تھی، یہاں درخت کے نیچے وہ رہے تھے اور بہت روتے تھے، روتے بہت تھے اللہ سے، یا اللہ یہ لوگوں کا کیا بنے گا، اگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا یہ تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے، تو ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں آگ میں چلے جائیں گے۔ اور روتے بہت تھے۔ کہتے وہ جماعت تو درخت کے نیچے رو دھو کے کچھ بھی جو بھی نقل و حرکت تھی کر کے چلی گئی، پھر اللہ نے ان کے ایسے اثرات ڈالے، ان کی قربانی کے ایسے اثرات ڈالے کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اسی علاقے میں ہم ایک مسجد میں تھے، ان کے ساتھ دوسری گشت کے لیے ہم گئے، انہوں نے کہا یہ 30 گھر ہیں، سب اب نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپنے لیے، اور سارے تبلیغ والے ہیں، کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، تعلیم بھی کرتے ہیں، ان میں سے کئیوں کے 4 مہینے بھی لگ گئے، چلے بھی لگے ہوئے ہیں، سروزے کی جماعتیں بھی نکالتے ہیں۔ یہ سارے ابھی 5-6 سال کے مسلمان ہیں۔ اکثر نوجوان، اکثر بندے 4 سال 5 سال 8 سال کے مسلمان پاکستان میں 2-2 3-3 دفعہ کے 4 مہینے لگا کے گئے ہوئے ہیں۔ ایک لڑکا ہمیں وہاں پہ ملا، جمیل طارق اس کا نام تھا، بڑا کام کر رہا تھا، پاکستان بھی آ کے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے، کام کو کام بنایا ہوا تھا، رات دنوں کی گن نہیں تھی کہ سے روزہ ہے یہ 10 دن، بس ہر وقت یہی کام، جماعتوں کے ساتھ نقل و حرکت، خروج میں جو تقاضا آیا، محنت زبردست محنت کر رہا تھا، اور بڑا بگڑا ہوا بندہ تھا اس وقت، اسلام سے پہلے بڑا پورے علاقے میں ایک مشہور بندہ تھا،
اس نے ہمارے ساتھ مسجد میں ہمارے ساتھ ہی تھا. اس نے کہا میں نے تو سوچا ہوا تھا، اتنا اس وقت بگڑا ہوا بندہ تھا کہ میں نے تو کئی جوان بھی اپنے ساتھ تیار کیے ہوئے تھے. ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو مسجد میں ہے نا، یہ داڑھیوں والے، یہ دہشت گرد ہیں. تو ہم نے پروگرام بنایا ہوا تھا کہ ان پر بم ڈالنا ہے. ہم نے اس مسجد پر ہم نے بم ڈالنا ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا کہ ایک جماعت آئی، جماعت جا رہی تھی پیدل. اس جماعت کو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بس مجھ پر ایسا اثر ہوا، میں ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا. ان کی داڑیاں، ان کے چہرے، میں نے کہا یہ جھوٹے لوگ نہیں ہو سکتے، یہ لوگ کوئی ان کے اندر کچھ ہے. میں ان کے ساتھ بیٹھا، ان کی بات سنی. بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میرے دل کی دنیا بدل گئی. میں نے اسلام قبول کر لیا. پھر الحمدللہ زبردست کام کر. یہ جماعتوں کے چلنے سے ان کو زبان بھی نہیں آتی، دور سے لوگ دیکھ کر ان کے دلوں کو اللہ بدل دیتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، محنت ہو رہی ہے، نقل و حرکت ہو رہی ہے دنیا میں ہر وقت. اس وقت کہتے ہیں جتنا خروج ہو رہا ہے، جتنا خروج امت میں اس زمانے میں ہو رہا ہے، کسی زمانے میں بھی اتنا خروج نہیں ہوا جتنا امت اس وقت حرکت. حالانکہ آٹے میں نمک جتنی امت حرکت میں آئی ہے، آٹے میں نمک تھوڑی سی امت حرکت میں آئی ہے. آٹے جتنے لوگ امت تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو تھوڑی سی امت حرکت میں آئی ہے. پوری دنیا ہل گئی ہے، پوری دنیا میں اسلام کا تعارف ہو گیا ہے. اگر سارے کے سارے، اب مثال یہاں دیکھو کتنے قوائف والے ہیں، جس کے قوائف پورے ہیں ایک بھی نہ رکے، سارے کے سارے تیار ہو جائیں ہم جاتے ہیں، تو دنیا میں ایک دم کتنی زبردست نقل و حرکت شروع ہو جائے. وہ تو مثال ہمارا علاقہ ہے، 85 بندے ہیں جن کے قوائف پورے ہیں، ایک جماعت بھی نہیں بنتی. 85 بندے ہیں، کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا، ایک جماعت بھی مشکل سے بنتی ہے. ایسے ایک علاقہ نہیں، ہر علاقے میں دیکھو کتنے قوائف والے. تو سارے اگر نقل و حرکت میں آ جائیں میرے دوستو، پوری دنیا میں تبدیلی آ جائے. الحمدللہ اس وقت حضرات کہتے ہیں ہر وقت دنیا میں، ہر وقت 80-90 ہزار جماعتیں پھر رہی ہیں دنیا میں. ہر وقت پوری دیکھو، یورپ سے نکل رہی ہیں، افریقہ جا رہی ہیں، عرب جا رہی ہیں، اور جو ہے امریکہ جا رہی ہیں. امریکہ سے جماعتیں نکل رہی ہیں، افریقہ کے ہر ملک سے جماعتیں نکل رہی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے ایشیا سے جماعتیں. یہ سارے ملکوں سے 3 دن کی جماعت، 10 دن کی جماعت، چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت، 7 مہینے. یہ ساری دنیا میں سارا خروج جو ہو رہا ہے، دنیا میں ہر وقت 70-80-90 ہزار جماعتیں دنیا میں پھر رہی ہیں. تو اب یہ تھوڑے سے نقل و حرکت میں آئیں. اگر ہم سارے کے سارے اس کے لیے نیت کر لیں، ساری دنیا میں انشاءاللہ جائیں گے. دنیا تیار بیٹھی، یقین کرو اتنا اثر لیتے ہیں ان داڑیوں سے. ہم وہ منیلا ایئرپورٹ پر تھے، مراوی جا رہے تھے، ہم 3 ساتھیوں کی جماعت تھی، چھوٹی سی جماعت تھی. تو ایک بندہ ہمارے پیچھے وہ کرسیوں پر جو انتظار کی جگہ تھی بیٹھا ہوا تھا، وہ ہمیں دیکھ کر بڑا غور سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے پیچھے میرے ایسے کندھے پر ہاتھ لگا کے کہا، وہ سب کے سفید کپڑے تھے، کہتا یہ سفید لباس آپ کا کوئی دینی وہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہر رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کو، ہمارے پیغمبر کو، ہمارے پروفٹ کو سفید لباس پسند تھا، اس لیے ہم سفید پہنا ہوا ہے. ورنہ کوئی بھی لباس ہم پہن سکتے ہیں، کوئی بھی رنگ کا کپڑا ہم پہن سکتے ہیں جو عورتوں کے لیے ورنہ ہو عام جو رنگ ہے. پھر مجھے موقع مل گیا، ہم نے تھوڑی سی اس کے ساتھ بس بات کر لی. ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رہتے ہیں کہ اس پورے کائنات کو بنانے والا، چلانے والا ایک اللہ ہے. وہ بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا اس اللہ نے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، چلا رہا ہے، اس نے اپنی پہچان کے لیے نبی بھیجے ہیں. کچھ نبیوں کے نام لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جیسس، عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آخری نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ساری دنیا کا نبی تھا. تو انگریزی کے میں مجھے کہنے لگا کہ آپ بھی انہی نبیوں میں سے ہیں، انہی میں سے آپ بھی ہیں. میں نے کہا نہیں، ہم نبیوں میں سے نہیں ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اب ہمارے پیغمبر کا جو کام تھا وہ ہمارے جو اس کے فالوور ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کے ذمہ ہے. اب انہوں نے، مسلمانوں نے ساری دنیا میں اس دین کو پھیلانا ہے. تو اس سلسلے میں ہم آئے ہیں کہ ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں. دنیا کی ساری ایک خیر خواہی کا کام ہے کہ سارے لوگ اپنے مالک کو پہچان لیں، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں، اس کو راضی کر لیں، اس کو منا لیں، اس کے ساتھ تعلق بنا لیں. اور ہم سب نے پھر اس کے پاس واپس جانا ہے، اس کو راضی کر کے جائیں گے، پھر اس نے ایسے جنت بنائی ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑی سی دعوت دی کہ آپ جا کے جہاں بھی جا رہے ہیں آپ، تو وہاں کہتا ہے میرے دوست بھی ہیں مسلمان. میں نے کہا آپ ان سے تھوڑا اسلام کے بارے میں تھوڑا مطالعہ کرو، تھوڑا ان سے پوچھو.
اور اس نے کہا انشاءاللہ میں ضرور اسلام کے بارے میں مطالعہ کروں گا. تو لوگ دیکھ کر یہ داڑھیوں کو، لباس کو دیکھ کر لوگ دور دور سے اثر لیتے ہیں کہ کیسے ہر چیز، ہر سنت دلوں پر اثر کرتی ہے. دلوں کا اثر دلوں پر پڑتا ہے. دلوں کے اندر فکر ہو، اس فکر کو لے کر ہم چلیں گے، اللہ پاک لوگوں کے دلوں کو ہلا دے گا. تو اس کے لیے پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. میرے دوستو، ابھی بھی مشورے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو تاجر نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو ملازم نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو پنجابی پٹھان نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کسی قوم والا نہ سمجھیں. ہم حضور کے امتی ہیں. جہاں بھی کوئی پنجاب میں پیدا ہو گیا، کوئی پٹھان، کوئی سرحد میں پیدا ہو گیا، کوئی سندھ میں ہو گیا، کوئی امریکہ میں پیدا ہو گیا. جیسے شیر ہیں، سارے شیر ہیں. کوئی شیر افریقہ میں پیدا ہو گیا، کوئی شیر امریکہ میں پیدا ہو گیا، کوئی شیر یورپ میں پیدا ہو گیا. ہیں سارے شیر، یہ سارے امتی ہیں. چاہے جس ملک میں پیدا ہو گیا، جس قوم میں پیدا ہو گیا، قوم ہماری فخر کی بات نہیں ہے، کوئی ملک ہماری فخر کی بات نہیں ہے، کوئی علاقہ ہماری فخر کی وجہ بات نہیں ہے. ہماری فخر کا سبب، ہماری فخر کا جو چیز ہے وہ ہم مسلمان ہیں اور حضور کے امتی ہیں، چاہے جو جس قوم میں پیدا ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں حضرات، جو قوم کا نعرہ لگاتا ہے نا، میں مسلمان، میں پاکستانی، میں ایرانی، میں افغانی، میں پٹھان، میں پنجابی، میں سندھی، جو اس قوم کا نعرہ لگاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو ذبح کرنے والا ہے. وہ حضور کی محنت کو ذبح کر رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ساری قوموں کے جذبے ختم کیے، ساری علاقوں کے جذبے ختم کیے، وطنی جذبے ختم کیے، زبانی جذبے ختم کیے، علاقائی جذبے ختم کیے. سارے جذبے ختم کر کے صحابہ کا ایک ہی جذبہ تھا، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، پورے عالم میں ہم نے دین کو پھیلانا ہے. قوموں کے وہ جذبات ختم ہو گئے دلوں کے اندر سے. تو ہم، میرے دوستو، ہم کسی قوم کے، وہ حضرات کہتے ہیں، عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم لاہور میں سے جا رہے تھے تو کوئی 14 اگست تھا کیا، تو بچے جھنڈے اٹھائے ہوئے کہتے ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان. کہتا ہے یہ سن کے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں. ہم حضور کے امتی ہیں، ہم ایک ملک کے نہیں ہیں، ہم ایک قوم کے نہیں ہیں. پورا عالم ہماری چار دیواری ہے، پورے عالم کے لیے ہم نے پھرنا ہے. پورے عالم میں پیدا ہو گئے، ہم سرحد میں پیدا ہو گئے، پاکستان میں پیدا ہو گئے، باقی ہم پورے عالم کے لیے ہیں. ایک بیوی چند بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، ہم پورے عالم کے لیے. یہ محنت ہمارا مقصد ہے، پورے عالم میں پھرنا ہمارا مقصد ہے. اس محنت سے، اس پھرنے سے، ایک نقل و حرکت سے انسان ہے. کہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو اس محنت سے تھوڑا وقت لے کے تجارت بھی کر لیں گے. اس محنت میں سے اب تو تجارت سے وقت لے کے تبلیغ کو دیتے ہیں، اب تو دکان سے تھوڑا وقت لے کے تبلیغ کو دیتے ہیں، اب تو نقشوں سے تھوڑا وقت تبلیغ کو دیتے ہیں. حضرات کہتے ہیں حیثیت کے اعتبار سے یہ تاجر ہے، حیثیت کے اعتبار سے یہ دکاندار ہے، حیثیت کے اعتبار سے یہ ملازم ہے. اللہ اسے ملازم کی نظر سے دیکھتا ہے، تاجر کی نظر سے دیتا ہے. کبھی کبھی سال بھی لگا لیتا ہے، کبھی کبھی سفر بھی کر لیتا ہے، چلہ بھی لگا لیتا ہے. لیکن ان نقشوں سے اس کو وقت دینا، اس محنت کو وقت دینا، ایسے ہے اس نقشوں والا تھوڑا تبلیغ کو. ایک ہے تبلیغ کو اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھنا، اس محنت کو مقصد بنانا، اوڑھنا بچھونا بنانا، جینا مرنا بنانا، اپنے آپ کو پورے عالم کے لیے بھیجا ہوا سمجھنا. اس محنت میں رات دن لگنا، اس کے محنت کے تقاضوں میں رات دن کھپنا. اس محنت میں ضرورت ہے تھوڑی سی ہوئی تو اس محنت سے تھوڑا وقت لے کے تجارت بھی کر لیں گے. اب یہ اللہ کی نظر میں حضور کا نائب ہے، اللہ کی نظر میں دین کی محنت والا ہے، اللہ کی نظر میں حضور کا امتی ہے، اللہ کی نظر میں دین کی محنت کرنے والا ہے. تھوڑی تجارت بھی کر لیتا ہے، تھوڑی دکان کو بھی دیکھ لیتا ہے. تو آج تک ان نقشوں کو پہلے نمبر پر، ان سے تھوڑا وقت. یہاں جماعت آئی تھی، مولانا رمضان سے پرانے مرکز میں تھے، حاجی صاحب ان کی نصرت کے لیے آئے، بابری بانڈ ان کی تشکیل ہوئی تو حاجی صاحب نے 20 منٹ بات کی، حاجی عبدالوہاب صاحب نے. پھر اس کے بعد مولوی رمضان صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب مطالبہ بھی کر لیں، مطالبہ. تو حاجی صاحب نے فرمایا بھائی مطالبہ تو ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو کسی اور کام کے ہوں، ان سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کام سے تھوڑا اس کام کو بھی وقت دے دو. ہیں کسی اور کام کے، بھائی اس کام سے تھوڑا اس کام کو وقت دے دو. مطالبہ تو ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو کسی اور کام کے ہوں کہ بھائی اس کام سے تھوڑا اس کو وقت دے دو. یہ تو ہیں ہی سارے اس کام کے، یہ تو ہیں ہی سارے، اس سے کیا مطالبہ، ان سے کیا مطالبہ کریں. مسلمان سے، حضور کی امتی سے مطالبہ، صحابہ سے مطالبہ کرنا ایسے تھا جیسے جمعے والے دن ایک انسان غسل کر کے، نہا کے، نئے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے جمعے کی نماز میں آ کے سب سے پہلے مسجد میں آ کے پہلی صف میں بیٹھ جائے اور دوسرا بندہ اس کو آ کے کہے کہ جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو، اس سے مطالبہ کرے کہ جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو. تو اس کو حیران ہو کے دیکھے گا کہ اللہ کے بندے، میں تو تیاری کر کے نہا کے صبح سے لگا ہوا ہوں،
تیاری کر کے نئے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے آیا ہی جمعے کی نماز کے لیے، اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے تیار ہو۔ مسلمان سے، امتی سے دین کے لیے مطالبہ کرنا صحابہ سے ایسے تھا۔ ہم تو آئے اسی لیے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھیج دیں ہمیں، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے۔ دین کا تقاضا آئے، پھر دنیا کی کوئی تقاضا بھی، چاہے جس قسم کا تقاضا ہو، ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ جب دین کا تقاضا آ گیا، ہم پورے عالم کے لیے ہم اس کام والے، جیسے ٹرین آتی ہے نا جی، ٹرین کے آتے ہی دونوں طرف پھاٹک لگ جاتی ہے، یہ ساتھ ادھر پھاٹک بھی ہے، یہ 7:30 8 بجے ٹرین آتی ہے نا، دونوں طرف پھاٹک لگ جاتی ہے۔ اب موٹر بھی رک گئی، ٹرک بھی رک گیا، موٹر سائیکل بھی رک گئی، سائیکل بھی رک گیا، پیدل بھی رک گئے، سارے تقاضے رک گئے، ادھر سے بھی رک گئے، ادھر سے بھی رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ بڑا تقاضا آ گیا، ٹرین آ گئی۔ دین کا تقاضا آتے ہی دنیا کی یہ سارے دنیا کے تقاضوں کی حیثیت ہے ہی کیا؟ ہمارے دلوں میں تو بڑے ہو گئے ان کے تقاضے، دین کا بڑا تقاضے چھوٹے ہو گئے، دنیا کے چھوٹے تقاضے بڑے ہو گئے۔ اصل تو دین کا تقاضا، دین کے چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کے سامنے دنیا کے بڑے سے بڑے سارے تقاضے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دنیا کے دین کے چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کے سامنے دنیا کے سارے تقاضے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ دین کا تقاضا آ جائے، اللہ ہمیں ایسے بنا دے۔ ابھی تو بول ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، بول ہیں، لیکن کہتے ہیں جو مضبوط بات کرتا ہے اس کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، جو کمزور بات کرتا ہے اس کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بات ہم نے بڑی رکھنی ہے، بات ہم نے بڑی کرنی ہے۔ ہم پورے عالم کے لیے جائیں گے، سارے ملکوں میں جائیں گے، دنیا کے آخری کنارے تک جائیں گے، دنیا کے آخری کنارے میں جو آخری گھر ہے اس میں اس بندے تک بھی ہم جائیں گے، اور قیامت تک کی ہماری نیت ہو کہ قیامت تک کے آنے والے انسان تک ہم اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ یہ زندگی ہماری اس کے لیے ہے۔ بہترین مقصد حیات، بہترین مقصد حیات، زندگی کا بہترین سب سے اونچا مقصد، ہر کوئی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا کے زندگی گزارے نا جی، سب سے چوٹی کا مقصد، سب سے بڑا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اس کو مقصد بنا ہے۔ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا میری زندگی اس کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ میری زندگی اس پر خرچ ہو جائے، لگ جائے۔ اور بہترین طرز زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، زندگی گزارنے کا اعلیٰ ترین طریقہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی۔ مقصد زندگی اللہ کی طرف بلانا، طرز زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور علیہ السلام کی زندگی پورے عالم میں رائج ہو جائے، اسی کے لیے ہماری محنت ہے۔ ہماری نمازیں ایسی بن جائیں اللہ سے ہم دوبارہ راست لینے والے بن جائیں۔ صحابہ کا ایسا یقین بنا ہوا تھا، نمک کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، مردے کو زندہ کرانے کی ضرورت ہے وہ بھی اس کے متاثر نہیں ہے کہ یہ مردہ کیسے اللہ زندہ کرے گا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ نمک کا بھی محتاج سمجھ رہے ہیں اور مردے کو زندہ کرانے اس کا بھی اللہ، ان کا کوئی اثر نہیں کہ جیسے نمک اللہ کے لیے آسان ہے ایسے اس مردے کو زندہ کرنا بھی آسان ہے۔ تو بڑی سے بڑی چیز بھی اب بالکل مطمئن ہو کہ اللہ ہمارا سارے کام کرنے والا ہے، اور ہر وقت اس کو سوچنا کہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، اس ذات پر یقین بنانا ہے۔ تو پورے عالم کے لیے یقین کرو۔ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے اس کام کی صرف نیت کی نا جی، کام کرنا تو بڑے بات کی بات ہے، جس نے اس کام کی نیت کر لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کہتے ہیں نیت کرتے ہی اللہ کی ساری قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس قدرت ساتھ ہو گئی، اب اس قدرت کی عظمت ہوگی، یقین ہوگا تو دل میں خوشی ہوگی، ورنہ 1 لاکھ روپیہ مل جائے اس پہ جو خوشی ہے اللہ کی قدرت کا ہو کسی کو کہ تمہارے ساتھ ہو گئی، اس پہ وہ خوشی نہیں۔ اللہ کی قدرت میرے ساتھ ہو گئی، جس قدرت سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جس قدرت سے اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس قدرت سے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پالا، جس قدرت سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی راستے، وہ قدرت میرے ساتھ ہے۔ اب وہ اللہ جو میرے ساتھ ہے، جو شارک سے زیادہ قریب ہے، تو مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس اللہ کو ساتھ کرنا ہے۔ یہ ساری محنت کا مقصد اللہ کو ساتھ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے ہمارے دلوں کے اندر، اور پورے عالم میں پھرنا ہے، پورے عالم میں پھرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیو دوستو پورے عالم میں جانا ہے، پورے عالم میں پھرنا ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم ایک علاقے کو دیکھ کر نہ چلیں بس تقاضا دین کا آئے، کہتے ہیں یہ تقاضے سیڑھیاں ہیں، یہ چھت تک پہنچنے کی، چوٹی تک، کہتے ہیں چوٹی میں بہت جگہ خالی ہے۔ ہم حضرات کہتے ہیں ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کر اٹک گیا ہے، ہمارا مجمع ایک سطح پر آ کر اٹک گیا ہے، چوٹی پر جگہ بہت خالی ہے، بس جو آتا ہے بس وہی 4 مہینے چلا، وہی سالانہ چلا، وہی ماہانہ سے روزہ، وہی بس 2-2.5 گھنٹے محنت، بس وہی سارا مجمع ایک سطح پر آ کے اٹک گیا ہے۔ ہم نے تو یہ کام تو پاگلوں کی طرح کرنے کا ہے، آ بھائی چل بھائی، آ بھائی چل بھائی،
ایک تقاضے سے آیا دوسرے پہ چلا گیا, دوسرے سے آیا تیسرے پہ چلا گیا, ایک ملک سے آیا دوسرے ملک پہ چلا گیا. ہمارا تو یہ کام ہے, یہ جو کم از کم ہے نا, اب حضرات بھی سن رہے ہیں, یہ جو 2 سال بعد جو ہے نا, یہ 2 سال بعد سفر, یہ ان لوگوں کے لیے جو کام نہیں کرنا چاہتے کہ بس 2 سال بعد تو چاہو نا اللہ کے راستے. اب 2 سال کے بعد تو سفر کر لو نا. اور جو کام والے ہیں وہ تو آ بھائی چل بھائی, آ بھائی چل بھائی. ابو حیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کئی عرصے کے بعد اللہ کے راستے سے واپس آئے, 2 بیویاں ہیں, دونوں نے اپنے آپ کو سجا سجو کے کپڑے نئے پہن کے کھانے بنائے. کتنے عرصے بعد خاوند گھر آ رہا ہے, جیسے مدینہ میں داخل ہوئے بیویوں کی پرواہ نہیں, بچوں کی پرواہ نہیں, داخل ہوتے ہی پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ فرمایا وہ تو تبوک کے سفر پر گئے ہوئے ہیں. میں حضور تبوک کے سفر پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نبی تبوک کی گرمی برداشت کرے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں رہوں, یہ ہو نہیں سکتا. سواری سے اٹھے ہی نہیں, بس وہ بیویوں نے جو پکایا تھا تھوڑا سا کوئی کھانا پینا لیا اور سواری سے ادھر آ بھائی چل بھائی, آیا چلا گیا. پھر تو پورے عالم میں ہم نے پھرنا ہے, یہ زندگی پھرنے کے لیے لگ جائے, بس یہ زندگی نقل و حرکت پر لگ جائے. تھوڑی سی زندگی ہے. وہ ہم انگلینڈ گئے تھے, حافظ پٹیل صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب کی عمر کے تھے, اب مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے زمانے میں, اسی کے زمانے کے تھے. کوہاٹ کی جماعت کی بڑا بھائی ہمارے حضرات نے قربانیاں کی ہیں, یہ ہمارے پیر صاحب یا ہمارے زرین شاہ صاحب, یہ ان جماعتیں پھری ہیں پوری دنیا میں, لوگ جانتے ہیں. زرین شاہ صاحب ان کی جماعت پھری تھی, انہوں نے کہا کوہاٹ والے ہیں, ماشاء اللہ کوہاٹ کا تو اللہ نے ایک نام دیا ہے, لوگ قربانی والے ہیں. تو ہمیں اپنے کمرے میں لے گیا حافظ پٹیل سے رحمۃ اللہ علیہ, پھر اس نے روتے بہت تھے وہ, پھر روتے ہوئے کہا ہے کوہاٹ والو بنا لو اپنی قبریں یہاں, کر لو کچھ, ورنہ قیامت والے دن ایسے ہاتھ ملو گے, ایسے ہاتھ ملو گے کاش کچھ کر کے آ جاتا, کاش کچھ لگا کے آ جاتا. ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ایسے ہاتھ ملنے پڑے, اور یہ افسوس, یہ ہاتھ ملنا کسی کام کا نہیں ہوگا. اب موقع ہے, یہ زندگیاں لگا دیں, یہ جوانیاں لگا دیں, مال اپنا لگا دیں, اپنی صلاحیتیں لگا دیں. بہت بڑا کام اللہ نے کھول دیا. لگائیں گے اتنا سا ملے گا, اتنا کہ ہم سنبھال بھی نہیں سکیں گے. دنیا میں بھی اللہ دے گا, آخرت میں بھی دے گا. بہت بڑا سودا ہے. اتنا سا لگانا ہے, اتنی سی زندگی 60-70 سال کی زندگی, یہ لگانا ہے, ہمیشہ کی خوشیاں, ہمیشہ کی عزتیں ملیں گی. سارے تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ دین کا جو تقاضا آئے اپنے آپ کو سب سے پہلے لبیک, انشاءاللہ ہم تیار ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قبول کرے, آسان کرے. جی بھائی, پہلا تقاضا ہے 3 چلہ اور چلہ نقد ہے. یہ پہلا تقاضا اٹھنے کا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ جو اٹھ رہے ہیں ان کو بیٹھا دیں, سمجھا دیں. بیان سے مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ترغیب دی جائے, ذہن بنایا جائے اللہ کے راستے میں نکلنے کا. اور ہم بیان سن کے جب مقصودی کام ہوتا ہے اس میں چل پڑتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جائیں, اس کے بعد جب مطالبہ ہو جائے اس کے بعد چلے جائیں. جی بھائی, جو ساتھی نقد تیار ہے چلے اور 3 چلے کے لیے, یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی, ہمت فرمائے جی. دیکھیں نوجوان کھڑا ہوا, اللہ آپ کو قبول فرمائے جی. ماشاءاللہ جی, یہ ساتھی بھی کھڑے ہو گئے. اور بھائی, اور جی بھائی, اس کھڑے ہونے کی قدر قیامت کے دن پتہ چلے گی.